السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ محترم علماء کرام، اسلامک انفارمیشن سینٹر ابھیدی کے تمام محترم ذمہ داران اور آج کے اس پروگرام میں موجود تمام محترم دینی و ملی بھائیوں، قابل قدر بزرگوں، ملی نوجوانوں، خواتین بھی اور معزز پردہ نشین ماں و بہن، اللہ کا شکر اور اس کا احسان و کرم ہے کہ آج 25 جنوری 2020 بروز سنیچر بعد مغرب IIC کے اس اجلاس میں شرکت کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس کے تقاضے پر عمل کی توفیق دے۔ میرے بھائیوں، آج کا موضوع ہے موجودہ حالات اور ہماری ذمہ داریاں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران سورۃ نمبر 3 کی آیت نمبر 186 پڑھی ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے لَتُبْلَوْنَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، کہ تم ضرور آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں کے بارے میں اور اپنی جانوں کے بارے میں۔ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا كَثِيرًا، اور سنو، تمہیں ضرور سننا ہوگا اہل کتاب کی طرف سے، یعنی یہود و نصارہ کی طرف سے، اور ان کی طرف سے جنہوں نے شرک کیا ہے، یعنی مشرکین، کفار۔ کیا سننا پڑے گا؟ اذن کثیرا، ضرور تم سنو گے بہت ساری تکلیف دہ باتیں۔ آج آپ سن رہے ہیں، سن کر کلیجہ منہ کو آ رہا ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا، پر اگر تم ڈٹے رہے، اپنے موقف پر اٹل رہے، وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرنے والے بن کر رہے، وَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو بس یہی جگر والوں کا کام ہے۔
یہ آیت کریمہ سورہ آل عمران کی مدنی صورت ہے. میں اس کا ایک پس منظر آپ کو بتاتا ہوں. مدنی سوسائٹی جو تھی شروع میں، مدینہ ایک کاسموپولیٹین سٹی تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے جب مدینہ آئے ہیں تو وہاں اہل کتاب ایک طرف آباد تھے اور مشرکین کی بھی اچھی خاصی تعداد تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی توحید پر ایمان لانے والے مسلمانوں کا بھی ایک قافلہ وہاں آباد ہو چکا تھا، اور سو خزرج کے بہت سارے لوگ مسلمان ہو چکے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے کے بعد ایک اور جتھے کا اضافہ ہوا جس کو منافقین کہا جاتا ہے، ہیپوکریٹس. یہ مکے کی سرزمین میں نہیں تھی، ان کا وجود کہاں پہ ہوا ہے؟ یہ مدینے میں پیدا ہوا. عبداللہ بن ابی بن سلول جن کا سرغنہ تھا. آپ دیکھیں شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کاسموپولیٹین سٹی میں، جہاں اہل کتاب بھی ہیں، جہاں مشرکین بھی ہیں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، اسلام اور ایمان قدم بڑھنے والے بھی ہیں، اور جہاں منافقین کا ایک جتھا بھی تیار ہو گیا ہے، ایسے مختلف دھرم اور مذہب کے ماننے والوں کے بیچ آپ نے اہل ایمان کو رہنے کا رنگ ڈھنگ کیا بتایا، کس طرح سے مسلمانوں نے اس وقت زندگی بتائی اور گزاری. اگر آپ اسے پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے مختلف جو ٹرائبز تھے، چاہے وہ اہل کتاب کے ہوں، مشرکین کے ہوں، سب کو بلا کر ان کے سرغنہ اور سرکردہ لوگوں کے ساتھ میٹنگ کر کے آپ نے وہاں پر مفاہمت، مصالحت یا مدینے کی سرزمین کی حفاظت اور رکشا کو لے کر آپ نے سب کے ساتھ ایگریمنٹ کیا کہ اس مدینے پر کسی بھی طرف سے کوئی حملہ ہوگا، ہم سب مل کر کے اس کا دفاع کریں گے، اور ہمارے یہ نکات، یہ بنیادیں ہیں، اس کے مطابق ہم یہاں زندگی گزاریں گے. تمام لوگوں نے، تمام دھرم اور مسلک کے ماننے والوں نے جو اس وقت تھے، الگ الگ عقیدے کے لوگ، انہوں نے اس کو تسلیم کیا. حتیٰ کہ اہل کتاب یہود نے بھی اسے مانا کہ ہم اس کا پاس و لحاظ رکھیں گے، مدینے کی حفاظت اور اس کی رکشا کو لے کر ہم بھی بالکل وہی فریضہ نبھائیں گے جو اہل ایمان نبھانے والے ہیں، یا اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ انجام دینے والے. تو میرے بھائیوں، وہاں پر کبھی بھی جب کسی کے خلاف ظلم والی بات ہوتی تھی تو لوگ ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے، صرف اس لیے کہ مدینے کی سرزمین اور ایک امن اور شانتی پوروک سرزمین رہے، یہاں پر کسی بھی طرح کی بدامنی نہ پھیلے. لیکن موقع بموقع اہل کتاب کی طرف سے، یہود کی طرف سے، چاہے وہ یہود بنو قریظہ ہوں، یہود بنو نذیر ہوں، یا اس طرح سے اور دوسرے قبائل کے اہل کتاب، ان کی طرف سے بدعہدیاں ہوتی رہی. اہل مکہ کے ساتھ مل کر وہ سازشیں اہل مدینہ کے خلاف بطور خاص مسلمانوں کے خلاف کرتے رہے ہیں، لیکن اس کا بھی قمع کیا گیا ہے اور مدینے کے لوگوں نے ساتھ دیا ہے. آج میرے بھائیوں، اگر آپ دیکھیں تو مدینے کی جو شروعاتی زندگی، آج اہل ہندوستان بھی اسی طرح کی سچویشن میں ہے. ہم ایک ایسے ملک میں ہیں جہاں پر ہم اس کو دار الصلح کہہ سکتے ہیں. ہم نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، ہمارے معاہدے ہیں، ہمارے اپنے حقوق ان کے یہاں محفوظ ہیں، اور اس سیکولر اور جمہوری ملک میں ہر ٹرائب، ہر عقیدہ اور دھرم کے ماننے والے لوگوں کو رہنے کا حق حاصل ہے. کاسموپولیٹین کنٹری ہے یہ. اب ایسے میں اگر اقلیتوں پر ظلم ہوگا تو یہ ناانصافی ہوگی، اور اسے بہرحال لوگوں کو برداشت نہیں کرنا ہے، اور اگر ہم اسے برداشت کرتے رہے تو مزید ظلم اور زیادتی بڑھتی جائے گی. اسی مدینے میں آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے، ایک شخص تھا جس کو کہا جاتا تھا ابی ابن جس کو کعب بن اشرف
یہودیوں کا ایک بڑا سردار تھا. اس کا ایک قلعہ ہے مدینے میں، آج وہ کھنڈرات کی شکل میں پڑا ہوا ہے. اس کی جڑیں بھی اب ٹوٹ چکی ہیں اور وہ مسمار ہو چکا ہے. اس کے احاطے میں کھجور کے باغات لگے ہوئے ہیں. ان کے دیہات میں سے جو لوگ مکے اور مدینے گئے انہوں نے دیکھا. کعب بن اشرف یہودی یہ آئے دن مسلمانوں اور اہل ایمان کے خلاف تکلیف دہ اسٹیٹمنٹ جاری کیا کرتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد کا معاملہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرتے تھے، صحابہ کو برداشت کی تلقین کرتے تھے. حالانکہ صحابہ کی طرف سے بات بار بار آتی تھی کہ اللہ کے رسول ہم کب تک برداشت کریں؟ اللہ کے رسول یہ تو بہت زیادہ ہمیں تکلیف دے رہا ہے، آپ کے خلاف بدزبانی کر. تمہارے دین کی تبلیغ کے لیے یہی چیز کارگر ہے، تمہارے دین کے نشر و اشاعت کے لیے یہی صبر کا معاملہ ہی زیادہ کارگر ہے. صبر کرو. ابھی حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم ان کا مقابلہ کریں. شروع کی بات ہے، یہی جگر والوں کا کام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے رہے، صحابہ کرام صبر کرتے رہے. لیکن وہی مدینے کی سرزمین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ اور دعوت میں سرگرم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اوس اور خزرج کے قبیلے کے لوگ اکثر مسلمان ہو چکے ہیں اور ان کی تبلیغ بڑھتی جا رہی ہے. اور اب تو مدینے کے آس پاس کے علاقوں میں بھی وہ بکھر گئے ہیں اور دعوت اسلام پہنچا رہے ہیں. ایسے میں کعب بن اشرف کی شرارت بڑھی اور یوں کہیے کہ پانی سر سے اونچا ہو گیا. صبر کا پیمانہ مسلمانوں کا لبریز ہو گیا. اس قدر اس نے اظہار ثانی کی، اتنی زیادہ تکلیف اپنی زبان سے اس نے مسلمانوں کو پہنچائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اتنی زیادہ گستاخیاں اس نے کی. صحابہ کرام ایک مرتبہ کر بیٹھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبر کا پیمانہ تو بھر چکا ہے ہم لوگوں، کیا ہوگا میں اللہ کے رسول؟ آپ اس کی داستان سنیے، کعب بن اشرف کتنا زیادہ اپنی زبان سے تکلیف دے رہا ہے ہم سب. ایسے تمہارے تعلقات ہیں؟ جی ہاں اللہ کے رسول ہے. تمہارا ملنا ان سے؟ جی ہاں ہے. ایک کام کرو، کعب بن اشرف یہ فساد فی الارض کا مجرم قرار پایا ہے. یہ مدینے کی سرزمین کو، اس کے امن و سکون کو غارت کرنا چاہتا ہے اور کر رہا ہے. اور اللہ کے قرآن میں زمین میں فساد پھیلانے والے کی سزا کے ساتھ جاؤ اور اسے کیفر کردار تک پہنچا دو. محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذمہ داری سنبھالی. ان کے ساتھ صحابہ کی ایک ٹیم تھی، گئے، ان کے اچھے تعلقات، ملاقات ہوئی اور بہرحال اسی رات میں وہ انجام کو اپنے پہنچ گیا. محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹیم نے اسی کے کردار تک پہنچا دیا. میرے بھائیوں، یہ واقعہ، اس سے میں جو بات مستنبط کرنا چاہتا ہوں، کیا مدینے کے سرزمین میں بھی جو ایک کاسموپولیٹین کے ہندوستان میں ہیں، ہم بھی اس جمہوری اور سیکولر ملک کے قانون کے محافظ ہیں. ہم نے تو اس ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی. ہمارے آبا و اجداد نے تو کالا پانی کی سزائیں کاٹی. علماء صادق پور کی قربانی آخر کون بھلا سکتا ہے؟ لیکن ایسا لگتا ہے کہ بھی ہندوستان یہ آزاد کا ہندوستان نہ رہا. ایسا سوال ہمارے ذہنوں میں اٹھتا ہے کہ کیا یہ وہی ہندوستان ہے جس میں محمد علی جوہر رہا کرتے تھے، جس کے لیے خان عبد الغفار خان جیسے جیالوں نے قربانیاں پیش کی ہیں؟ کیا یہ وہی ہندوستان ہے جسے گاندھی اور بابا امبیڈکر کا ہندوستان کہا جاتا ہے؟ یہ سوالات آج ریز ہو رہے ہیں میرے بھائی، اس لیے کہ سیکولرزم کا جنازہ نکالا جا رہا ہے. یہاں پر ایک بات میں ذرا عقیدے کی آپ کو بتلا دوں. ہمارا ملک ایک جمہوری ملک ہے، یہ ریپبلکن کنٹری ہے. جمہوریت اگر یہ مقابل خلافت ہو تو خلافت قابل ترجیح چیز ہوتی ہے، جہاں پر اہل حل و عقد اور پڑھے لکھے لوگوں کی مجلس شورا ہوتی ہے جو قوم کے لیے پالیسیاں بناتے اور اس طرح سے ان پر رول کرتے ہیں. وہی چیز قابل ترجیح ہوا کرتی ہے. جمہوریت کا معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر سر گنے جاتے ہیں. یہاں پر آپ کی عقل و دانش، آپ کا علمی جوہر، حالانکہ وہ پاگل قسم کے لوگ غیر پڑھے لکھے ہیں، یہ جمہوری ملک. لیکن یہاں پر جمہوریت
بمقابلہ ہندو راشٹر میں نظر آ رہا ہے. اس لیے کہ اس جمہوریت کا جنازہ نکال کر، اس کے سیکولرزم سے کھیل کر اس کو ہندو راشٹر میں تبدیل کرنے کی بات اور سازش ہو رہی ہے. اس لیے یہ جمہوریت یہاں کی اقوام کے لیے ایک بڑی نعمت ہے. اس کے تحفظ کے لیے اس وقت لڑائی لڑنا، یہ میرے بھائیوں بالکل اہل ایمان کے مزاج سے بھی میل کھاتی ہوئی چیز ہے. اس لیے کہ بہرحال ہندو راشٹر جب آئے گا تو کیسی تباہی پھیلے گی اور کس قدر دوسری اقوام کے ساتھ ناانصافیاں ہوں گی اور اقلیتوں کو کس طرح سے زد و کوب کیا جائے گا، کیسی سزائیں ان کو دی جائیں گی، آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. تو ایسے میں میرے بھائی یہاں کا سیکولرزم، یہاں کی جمہوریت، اسی کا تحفظ، اس کے قانون کا تحفظ ہم سب کی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ کاسموپولیٹن کنٹری. تو اگر معاملہ یہاں تک آ پہنچا ہے کہ مسلمانوں نے 370 ایکٹ منسوخ کر دیا گیا اور مسلمانوں نے برداشت کر لیا تاکہ یہاں کے امن اور شانتی کو کوئی دھچکا نہ لگے. مسلمانوں کے اپنے مسلم پرسنل میں طلاق اور نکاح کا قانون موجود ہے، لیکن طلاق ثلاثہ پر پابندی عائد کی گئی اور اس طرح مسلم پرسنل میں دخل اندازی بھی ہوئی اور یہ قانون انہوں نے پاس کیا. لیکن مسلمان صبر کرتا رہا کہ یہاں کی امن و سلامتی غارت نہ ہو. بابری مسجد کا قضیہ اور ایشو آپ کے سامنے آیا، تمام تر پروف، دلائل اور ثبوتوں اور وٹنسز کے ہونے کے باوجود آپ کا حق کسی اور کو دے دیا گیا، لیکن آپ نے صبر کیا صرف اس لیے تاکہ یہاں کی امن و شانتی، یہاں کا پیس اور یہاں کی ہارمنی اس کو کوئی دھچکا نہ لگے اور لوگ امن و شانتی کے ماحول میں زندگی جیتے رہے. لیکن میرے بھائیو حد یہ ہو گئی کہ آج CAA، NRC اور NPR جیسے ظالمانہ کالے قوانین کے بندھن میں آپ کو باندھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان قانون پر آپ کو راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایسے میں میرے بھائیو ہمیں یہ کہنا ہوگا کہ اب بہت ہو گئی. میرے بھائیو بہت ایذا رسانی آپ نے کی ہے. آپ یقیناً ہمارے انسانی بھائی ہو، لیکن اب مزید ہم برداشت کرنے کو تیار نہیں. ہم اپنا حق لینے کے لیے اٹھیں گے. ہمیں آپ نے جگایا ہے، ہم خواب غفلت میں سو رہے تھے اور اب اگر ہم جاگے ہیں تو ہم کسی ایسے ظالمانہ قانون پر راضی ہونے کو تیار نہیں ہیں. اور صرف ہم ہی نہیں بلکہ اور دوسری اقلیتیں، SC اور ST کے لوگ، شیڈول ٹرائبز، شیڈول کاسٹ کے لوگ، OBC کے لوگ، انہوں نے بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے کہ آپ کس طرح انہیں اپنے چنگل میں میرے بھائیوں گرفتار کر کے اور انہیں بھی مظالم کا نشانہ بنانا چاہتے ہو اور ان کی شہریت چھین کر دوبارہ انہیں اپنا نام نہاد شہریت کا قانون لاگو کر کے ان کے ریزرویشن کو چھیننا چاہتے ہیں. انہوں نے اچھی طرح محسوس کر لیا ہے، حتیٰ کہ ناستکوں نے بھی آپ کے خلاف آواز اٹھائی ہے، اپنا حق لینا چاہا ہے. عورتیں آج باہر نکل آئی ہیں، وہ اپنا حق لینا چاہتی ہیں اور اسی طرح مختلف اقوام، مختلف مذاہب کے لوگ وہ آج آپ کے اس ظالمانہ قانون کے خلاف احتجاج کے لیے نکل پڑے ہیں. تو آپ کو اپنے اس قانون پر نظر ثانی کرنا چاہیے. آج ہمارے اس پروگرام کا پیغام بھی یہی ہے کہ ہمارے صبر کا مزید امتحان نہ لیا جائے، اللہ کے قہر اور جبر سے ڈرا جائے، ورنہ آپ وقت کے فرعون تو بن سکتے ہیں. انا ربکم الاعلی کا دعویٰ جس نے کیا تھا آپ اس جیسا کردار اور رول نبھا تو سکتے ہیں، لیکن جو حشر کسی فرعون زمانہ کا ہوا تھا وہی آپ بھی ہو سکتا ہے. جس اللہ نے آج آپ کو اپنی کرسیوں پر بٹھایا ہے، براجمان کیا ہے، اگر آپ اس عوام اور اللہ کی حافظ کرو گے تو تم محفوظ ہو. تمہاری کرسیوں کو پھر سے بدل سکتا ہے، ہلا سکتا ہے، زلزلہ برپا کر سکتا ہے. لیکن یہاں سب سے اہم جو ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے وہ یہ کہ آخر یہ ان کرسیوں پر آئے کیوں؟ انہیں بٹھانے والا کون ہے؟ اگر ہم اہل ایمان ہیں، اگر ہم اہل اسلام ہیں، اگر ہم اہل حق ہیں تو آخر یہ ہم پر مسلط کیوں ہوئے؟ میرے بھائیو یہ لمحہ فکریہ ہے. اس سوال کا جواب اگر آپ ڈھونڈنے چلیں تو شاید آپ یہ کہیں گے
کہ یا تو یہ ہم انسانوں کے، ہم مسلمانوں کے بداعمالیوں کی سزا ہے جو اللہ ہمیں دے رہا ہے کہ ہم اللہ کا کلمہ توحید پڑھ کر بھی آج مختلف قسم کی برائیوں میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ کے باقی اور نافرمان بنے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ شاید اللہ رب العالمین نے ہمیں رجوع کا یہ موقع فراہم کیا ہے، اپنے اصلاح کا یہ موقع فراہم کیا ہے کہ انسانوں تم جاگو اور اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والوں، تم اللہ کی توحید کو برپا کرنے کے لیے تم اس کے فرما بردار بندے بن جاؤ، ایک داعی اور مبلغ بن جاؤ، ایک مصلح بن جاؤ، اور اپنے اعمال اور کردار سے ایک اچھے موحد بن کر لوگوں کے سامنے پیش ہو تاکہ لوگ بھی عبرت حاصل کریں۔ ممکن ہے اللہ ہمیں جگانا چاہتا ہوں، یا دوسری وجہ پھر یہ ہو سکتی ہے اگر ہم نیک ہیں، اگر ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، اگر ہم تقوی شعار ہیں، تو پھر یہ ہمارے اوپر اللہ کی آزمائش ہو سکتی ہے۔ برے لوگوں کے لیے سزا ہے، اچھے لوگ جو ہیں ان کے لیے وہ چیز آزمائش۔ اب آزمائش میں ہمیں ثابت قدم رہنا ہے۔ دونوں باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے بھائیو، ایسے موقع پر ہمیں اپنا احتساب کرنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ ہم کس دوراہے پر کھڑے ہیں؟ کیا ہم اس راستے پر ہیں جو راستہ جنت کی طرف لے جاتا ہے، اللہ کے فرما بردار ہیں، یا ہم اس راستے پر اپنا قدم بڑھا چکے ہیں جو راستہ جہنم کی ڈگر پر لے جاتا ہے اور گامزن کرتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو اس راستے سے ہٹا کر جنت کی راہ پر لانا ہوگا، ہمیں اللہ کی بغاوت سے توبہ کر کے اللہ کی فرما برداری کی طرف اپنے آپ کو گامزن کرنا ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین ان حالات کو بدلنے پر قادر ہے۔ اللہ نے قرآن میں سورہ رات سورۃ نمبر 13 کی آیت نمبر 11 میں فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنے حالت کو بدلنے پر نہ آ جائے، اپنی اصلاح کرنے پر نہ آ جائے، اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو نہیں بدلتا۔ میرے بھائیوں، ہمیں اس وقت سوچنے کی گھڑی ہے، ہمیں اپنے اصلاح کا موقع اللہ نے دیا ہے، ہمیں ہوش و حواس اللہ نے دیے، ہمیں تجارت و بزنس اللہ نے دی، ہمیں بیوی بچے اللہ نے دیے ہیں، ہمیں کنبہ قبیلہ اللہ نے دیا ہے۔ اللہ کی کتنی ہی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، لیکن کیا ہم اس کی شکر گزاری کر رہے ہیں؟ آج عبادات کا معاملہ ہو، آپ دیکھ لیجئے کسی جمعہ کے دن جائیے تو مسجدیں کھچا کھچ بھری ہوئی، لیکن آپ انہی مساجد کا جائزہ لیجئے، فجر کی نماز میں کتنے مصلی، ظہر اور عصر میں کتنی تعداد، مغرب اور عشاء میں کیا میرے بھائی کتنے لوگ ہوا کرتے ہیں؟ کیا یہ لمحے فکریہ نہیں؟ آج بھی اگر ہم اللہ کی طرف نہ پلٹے، آج بھی اگر ہم نے مسجدوں سے اپنا تعلق مضبوط نہ کر لیا، آج بھی اگر ہم نماز کو اپنے لیے حرز جان نہ بنا لیے، تو بتائیے پھر کون سا وقت آئے گا جو ہم اللہ سے جڑیں گے، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں گے؟ میرے بھائیو، آؤ یہ عہد کرو کہ اللہ اگر یہ ہمارے کرتوتوں کی سزا ہے تو ہم اللہ کی توبہ کرتے ہیں، اللہ ہم تجھ سے روتے ہیں، تیری توحید کا گن گانے والے، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے اور ہمیں اپنی اصلاح کا موقع عطا فرما دے، اور اے اللہ یہ حالات جو ہمارے اوپر طاری ہوئے ہیں انہیں بدلنے پر تو ہی قادر ہے، اللہ تو ہی نے مسلط کیا ہے، تو ان کے تختوں کو پلٹنے پر بھی قادر ہے۔ اللہ اگر یہ ہدایت کے قابل ہیں، اس کے مستحق ہیں، تو تو نے ہدایت نصیب فرما دے، اور اگر یہ اس کے قابل نہیں ہیں تو اے اللہ تو انہیں کیفر کردار تک پہنچا دے۔ تو میرے بھائیو، یہ دو باتیں ہو سکتی ہیں۔ محاسبہ نفس یہ ہماری ذمہ داری ہے، بہت اہم ذمہ داری ہے، جو ہمارے دنیاوی اور اخروی دونوں سرخروئی اور کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 2، دوسرا کام جو ہمیں کرنا ہے اس وقت وہ یہ کہ ہم اور آپ اپنی صفوں میں جو انتشار دیکھ رہے ہیں اس انتشار کو مل بیٹھ کر ختم کر لیں۔ ہمارا دشمن جب ہمارے خلاف وار کرنے آتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کس مسلک کے ماننے والے ہیں، وہ آپ سے نہیں پوچھتا کہ آپ کس کی تقلید کرتے ہو، آپ کس کے پیچھے چلتے ہو، اسے تو یہ پتا ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہو۔ آپ کا جرم یہی ہے کہ آپ توحید کا گن گانے والے ہو، اسی کا درس دینے والے ہو، اور آپ آخر نبی پر ایمان لانے والے ہو۔ تو میرے بھائی، جب معاملہ یہ ہے کہ ہم سب کلمہ کے اعتبار سے ایک دوسرے کے بھائی ہیں، تو آخر ہم مختلف مسلکوں میں بٹ کر فرقوں میں کیوں بٹ گئے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت متحد ہوں، اور الحمدللہ
ہوائیں چلنے لگی ہیں. میں نے ابھی ایک ہفتہ پہلے گلبرگہ کرناٹک کے دورے پر تھا اور دیکھا میں نے کہ وہاں 21 تاریخ کو ایک بڑا جمع غفیر پولیٹیکل پارٹیز اور دوسرے دھرم و مذہب کے لوگ بھی، ان کے اپنے اغوا، پیشوا اور قائدین بھی، سب کے سب ایک پلیٹ فارم پر جمع ہیں. اسے قطع نظر کہ ان کا دھرم اور مسلک کیا ہے، لیکن آواز ایک ہے کہ ہمیں انقلاب چاہیے، ہمیں تبدیلی چاہیے، ہمیں اس قانون سے بیر ہے جو سب اقلیتوں پر ظلم ڈھانے والا ہے. تو میرے بھائی الحمدللہ وہی لوگ جو آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنا اور بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے، آج وہ ایک پلیٹ فارم پر آ کر جمع ہو کر ایک ہی نعرہ سب کے زبان پر ہے کہ ہمیں انقلاب چاہیے. تو میرے بھائیوں ہمیں ایمانی بنیادوں پر متحد ہونے کی ضرورت ہے. اللہ نے اس کی دعوت دی ہے. آپ پڑھیے سورہ آل عمران، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، فرقوں میں نہ بٹو. اور اگر فرقوں میں پڑھتے ہو تو یہ اللہ کی بغاوت ہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے. متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، اور منتشر ہو تو مرو، شور مچاتے کیوں ہو. میرے بھائیوں اتحاد ایسی طاقت ہے کہ یہ اتحاد باطل کے پاس ہو تو وہاں بھی رزلٹ آتا ہے، اور یہی اتحاد اگر حق والوں کے پاس ہو تو وہاں بھی رزلٹ آتا ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا اور آپ نہیں دیکھ رہے کہ یہ چھوٹی سی آبادی والا ملک جہاں آج زائنسٹ لوگ پوری دنیا پر حکومت کرنے کی سوچ رہے ہیں، یہ اسرائیل کتنا بڑا ہے میرے بھائی، کتنی آبادی ہے اس کی، لیکن اپنی اجتماعیت، اپنے اتحاد کے بلبوتے پورے عرب خطے کے لیے کیا یہ ہوا ہے. اور آپ اپنے ملک ہندوستان کی تاریخ کا جائزہ لیں، یہاں کی ہسٹری پڑھیں. انگریز کا استعمال جب یہاں پر تھا، وہ آپ اور ہمارے اوپر جب حکومت کر رہے تھے، آخر کس نے بھگایا ہے؟ اپنے ملک کو واپس جانے پر کس نے مجبور کیا ہے؟ یہ ہمارا اتحاد تھا. ہم نے مل کر کے، یہاں کے باشندوں نے آواز میں آواز ملا کر جب ان کے خلاف میرے بھائیوں کھڑے ہوئے ہیں، یقیناً سزائیں کاٹنی پڑی ہیں، یقیناً مشکلات کا سامنا ہوا ہے، لیکن اس اتحاد نے انہیں اپنے ملک جانے پر مجبور کر دیا، اور اس طرح سے وہ اس کا مقابلہ نہ کر سکے. اتحاد میں بڑی طاقت ہے. میرے بھائیوں ہم سب کو ایمانی بنیادوں پر متحد ہو جانا چاہیے، اور اسی طرح نمبر 2 انسانی بنیادوں پر بھی اتحاد کی ضرورت ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کون سا مسئلہ ہے؟ انسانی بنیاد پر اس لیے اتحاد ہونا چاہیے. میرا مقصد یہ، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اہل ایمان تو ایک پلیٹ فارم پر آ ہی جائیں، اس کے بارے میں تو بے شمار آیات، لیکن اہل ایمان کو اگر تقاضا یہ ہے کہ دنیا کے دوسرے دھرم اور مذہب کے لوگوں کے ساتھ مل کر بحیثیت انسان ان کی راگ ملائیں اور ایک نعرہ سب کی زبان پر ہو، اور انسانی بنیادوں پر سب متحد ہو جائیں اور ان ظالمانہ قوانین کے خلاف اپنی آواز بلند کریں. اگر تقاضا ہو تو میرے بھائیوں بالکل ان کا بھی ہمیں ساتھ دینا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے ماں باپ، ان کے بھی ماں باپ، ہم ایک جوڑے حضرت آدم اور حضرت حوا کے اولاد ہیں، انہی کی سنتان ہیں. اسے قطع نظر کہ ہمارا دھرم کیا ہے اور مسلک کیا ہے اور ان کا دھرم و مسلک کیا ہے، ہم سب کے سب انسان ہیں. انسانی بنیادوں پر اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے اس ایشو کو لے کر کہ ہم سب مل کر کے اس کے مخالف ہیں، اور ہمارا احتجاج اس قانون کے خلاف ہے، اس لیے کہ یہ اقلیتوں کے حقوق کو ضبط کرنے والا، ان کی شہریت کو چھیننے والا اور ان کی نسلوں کی زندگی کو غارت کرنے والا ایک قانون ہے. تو میرے بھائیوں یہ اتحاد جب وقت آیا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غیر مسلموں کے ساتھ کیا ہے، اور آپ نے ابھی سنا کہ مدینے میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ساتھ بیٹھ کر ایگریمنٹ کیا اور اتحاد کیا کہ اس مدینے کے ہم سب مل کر حفاظت کریں گے. اور الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک رہے آپ نے اس قانون پر عمل کیا ہے، اور اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں بھی ایک جمعیت بنی تھی، آپ اپنی زبان میں ٹرسٹ کہہ لیجئے، ایک سوسائٹی کہہ لیجئے، اس کا نام تھا حلف الفضول. اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ مکہ شہر میں
کسی بھی انسان کے حق کو اگر مارا جا رہا ہے، کسی پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، تو ہم سب حلف الفضول کے جتنے ممبران ہیں، ہم سب اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک اس ظلم کا خاتمہ نہ کر دیں اور اس کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے اس کا حق نہ دلا دیں، اس وقت تک ہم بیٹھنے والے نہیں۔ ایک واقعہ ہے، لیکن میں مختصر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس حلف الفضول کے ایک ممبر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت آپ کی عمر 25 سال کی تھی، آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، اور میرے بھائیوں جب آ کر کے مکے کی سرزمین میں اپنا غلہ بیچتا ہے، کسان ہے وہ، اور کے پیسہ واپس نہیں دیتے ہیں، اور آخر وہ بیچارہ کسان اب اپنے تمام غلہ جات کو بیچ کر پیسے وصولنے پر لگا ہے، لیکن لوگ اسے ٹال مٹول کر رہے ہیں۔ وہ وہیں پر مکے میں رہتے ہوئے تکلیف محسوس کر رہا ہے، لوگوں سے جا کر ملتا ہے کہ فلاں صاحب سے ہمارا پیسہ دلا دو، لوگ کہتے ہیں کہ جاؤ خود لے لو۔ کسی اور سے جا کر کہتا ہے میرا پیسہ فلاں صاحب سے دلا دو، لوگ کہتے ہیں جاؤ خود لے لو۔ وہ یہ کہ عاص بن وائل نے ان سے قرض پر اناج لیا، پیسہ نہیں دیا، اور جب مانگنے گئے تو وہ ٹال مٹول کرتے رہے۔ ایک روز وہی زبیدی شخص پہاڑ پر جا کر کے اعلان کرتا ہے کہ اے مکے والو، آج میں آپ کے مکہ کی سرزمین میں اپنے آپ کو اکیلا اور نہتا پا رہا ہوں، آج میرا حق دلانے کے لیے کوئی سامنے نہیں آ رہا، کیا میں اس قدر مظلوم؟ الغرض اس کی باتیں یہ سن کر کے کچھ لوگ جاگتے ہیں اور جاتے ہیں عاص بن وائل کو پکڑتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں عاص آپ نے کیا کیا؟ آپ نے مکے کی سرزمین کو ظالمانہ رویے کی وجہ سے بدنام کیا ہے، جاؤ اس مظلوم کسان کا حق لا کر آپ اناج لے کر گئے ہو، آپ کے اوپر پیسہ باقی ہے اور آپ نے اس کا حق نہیں دیا، یہ بیچارہ یہاں پر اپنی زندگی گزار رہا ہے، حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں رکنے کی، حق دو اور یہ واپس جائے۔ تمام لوگوں نے جب میٹنگ کی، عاص بن وائل کو وہیں پر اقرار کرنا پڑا کہ یقیناً مجھ سے غلط ہوا ہے، میں لا کر کے دیتا ہوں، اور وہ آدمی اس کو حق دلایا گیا، واپس گیا، اور پھر یہی لوگ ہیں فضل بن سعد اور اسی طرح 3-4 اور لوگ اٹھے اور انہوں نے حلف الفضول نامی یہ ٹیم بنائی، یہ ٹرسٹ بنایا، جس کا مقصد یہی تھا کہ مکے کی سرزمین میں کسی کے ساتھ ناانصافی ہوگی اور ظلم ہوگا تو ہم اس وقت تک نہیں بیٹھیں گے چین سے جب تک اس انسان کے ساتھ حق نہ دے دیا جائے، اس کے ساتھ عدل اور انصاف کی بات نہ ہو، ہم اس وقت تک چین کی سانس نہیں لیں۔ تو میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی ہے، آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج بھی اگر حلف الفضول جیسی کوئی سوسائٹی، کوئی ٹرسٹ اگر بنتا ہے اور مجھے اس کا ممبر بنانے کی دعوت ملتی ہے تو آج بھی میں ایسے ٹرسٹ کا ممبر بننے کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے آج ضرورت ہے، تقاضا ہے اس بات کا کہ یہ قوانین جو ظالمانہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم اس کو اپوز کریں، سب مل کر بیک زبان ہو کر کے بلا کسی اختلاف کے آواز میں آواز ملائیں، اور ضرورت ہو اگر ہمیں انہیں بلانے کی تو انہیں بھی ہم آواز دیں۔ اس شیڈول ٹرائب کے لوگ، یہ OBC کے لوگ اور یہ بام سیف کی ٹیم یہ آج تیار ہے آپ کے کاندھوں میں کاندھے ملانے کے لیے، آپ چلیے ان کے ساتھ، اور جب تقاضا ہو وہ آپ کو بلا رہے ہوں کہ آئیے ہمارے ساتھ ہم حق کی لڑائی لڑیں، اللہ کی قسم ان کے ساتھ مل کر کے اس لڑائی کو لڑنا یہی انسانیت ہے۔ انسانی بنیادوں پر بھی ہم سب کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ ہاں، معاملہ جہاں توحید کا آتا ہے وہاں ہم کبھی بھی شرک سے سمجھوتا نہیں کریں گے، لیکن جہاں معاملہ کسی کے حق اور انصاف کا آتا ہے وہاں ہم ان کا ساتھ دینے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کی مثال موجود ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوسری چیز یہ ہوئی کہ ہمیں اتحاد کی لڑی میں اپنے آپ کو پھرونا ہے، بہت اہم ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کم سے کم ان حالات میں اس موضوع کو اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور باہم متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 3، اس مختصر وقت میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کو دعائیں بھی اللہ سے کرنے کی ضرورت ہے، تنہائی والی دعائیں۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے نوافل پڑھنے کے بعد رات کے تیسرے پہر میں بھی اگر اٹھیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہو تو ہم اللہ سے دعائیں مانگیں۔ دعاؤں کی تاثیر اس سے کیا ہو جاتا ہے آپ اندازہ کریں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرماتے ہیں، اپنے کنبے قبیلے کو، اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنی بیوی حضرت حاجرہ کو مکہ کی بنجر زمین میں آباد کرتے ہیں اور وہاں سے واپس جا رہے ہیں، کہاں؟ یروشلم، فلسطین، اور دعا مانگتے ہیں، رب اجعل هذا البلد آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن والا شہر بنا، اے میرے پروردگار تو اس شہر کو۔ اسلام کی دعا قبول ہوئی۔ آج دیکھیے بلاد حرمین شریفین کے باشندے رحمت اور برکت کی بہاریں لوٹ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں بھی دعا کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے لو لگانے کی ضرورت ہے، اللہ سے گڑ گڑانے کی ضرورت ہے، اور آپ اسے معمولی نہ سمجھیں۔ ہماری دعاؤں میں اگر تاثیر پیدا ہو گئی، اللہ کی قسم، ذرا فرعون اور حامان کو پسپائی ہوئی، اور جس چیز سے وہ ڈرا کرتے تھے اللہ نے اسی میں ان کو ڈبو دیا۔ قرآن نے فرمایا ہے وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، ہم فرعون، حامان اور اس لشکریوں کو دکھائیں گے وہی چیز جس سے وہ ڈرتے ہیں۔ کس چیز کا ڈرتا ہے جانتے ہیں؟ فرعون، اس کو ڈر اس بات کا تھا کہ قوم بنو اسرائیل کے نرینہ اولاد جو پیدا ہو رہے ہیں یہ بڑے ہوں گے، ان کی نسلیں بڑی ہوں گی تو یہ ہماری کرسیوں پر براجمان نہ ہوں۔ اور ان کے مشیران کار نے یہ شکایت بھی کی، اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض، موسیٰ اور ان کی قوم کو آپ چھوڑے رکھو گے کہ وہ زمین میں فساد برپا کریں؟ ان کی نظر میں اللہ کے ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلانا یہ شرک تھا، ایک اللہ کے سامنے سجدہ ٹیکنا یہ شرک، یہ ان کی زبان میں فساد تھا۔ آج وہی حال یہاں کا، وہ لوگ اللہ کی طرف بلانے کو فساد سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے شکایت کی موسیٰ اور ان کی قوم ایک اللہ کی عبادت کرنے والی، ان کے ماننے والے اسی کے سامنے جھکنے والے ہیں، آپ انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتے رہو، وہ آپ کی ماننے والے نہیں، تو کیا آپ موسیٰ اور ان کی قوم کو چھوڑے رکھو گے؟ تب اس نے کہا تھا ٹھیک ہے صفائی کر دیتے ہیں، ان کی نرینہ اولاد کو ذبح کر دیں گے، نذبحوا ابناءهم ونستحيي نساءهم، ہم ان کے بیٹوں کو قتل کر ڈالیں گے، ذبح کر دیں گے، اور ان کے بچوں کو زندہ چھوڑیں گے، نہ رہے گا ماंس نہ بچے گی معصوم۔ آج میرے بھائیو آپ کے ملک ہندوستان میں کیا ان کے دھرم گروؤں کی تقریریں سنی آپ یوٹیوب پر؟ آج وہ ہمارے کیا کہتے ہیں ہماری آبادی کو، اس کا سروے جو ہے ان کو بہت ستا رہا ہے کہ آج ملک ہندوستان کا رہنے والا باشندہ 35 سال کا ہے، اگر وہ ہندو دھرم کا ہے تو اس کے پاس 2 بچے ہیں، اور اگر وہ اسلام اور ایمان کا ماننے والا ہے تو اس کو 4 سے 6 بچے ہیں۔ کہاں جا رہی ہے؟ اب تناسب کس قدر بڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ اگر ان پر روک نہ لگایا گیا تو پھر وہ دن دور نہیں ہے کہ بس 2020 میں ابھی ہم ہیں، 2050 تک یہ ڈومینیٹ کر جائیں گے اور یہ ہمارے اوپر اللہ۔ فرعون کو بھی یہی بات ستا رہی تھی، ہماری کرسی چھن جائے گی، یہ بڑھتے جا رہے ہیں اور ان کی تبلیغ بڑھتی جا رہی ہے، یہ ہمارے اوپر حاوی ہو جائیں گے، ڈومینیٹ کر جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اس وقت بھی اللہ نے موسیٰ اور ان کے قوم کی مدد فرمائی تھی، لیکن ایک بات قابل غور ہے، بنو اسرائیل جب تک گو پرستی میں مبتلا رہی اللہ نے ان کی مدد نہیں کی، جب تک وہ شرک کے، جب تک وہ بچڑے کے پجاری بنے رہے اور یہ چیز ان کے رگ و ریشے میں پیوست رہی، اللہ نے ان کی مدد نہیں کی۔ انہیں مختلف جھٹکے دیے ہیں اور مختلف انداز میں ان کو جاگنے اور غفلت سے بیدار ہونے کے اللہ رب العالمین نے راستے مہیا کیے، اور تاریخ بتاتی ہے کہ 40 سال تک قوم بنو اسرائیل کی وہ نسل وادی تیہ میں سرگرداں رہی، اس لیے کہ وہ توحید والی نہ رہی۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے نشأت ثانیہ کہہ لیجیے ان کی نسلوں میں اس کا کام کیا ہے اور وہ توحید والے بن گئے ہیں، اسی ارض مصر میں، مصر کی سرزمین میں اللہ نے کہا ہے موسیٰ اور ہم جاؤ فرعون کو اچھی بات کہو، تبلیغ کرو، اس کے سامنے نرم بات کرو، پولائٹلی اور سافٹلی اسے اللہ کی توحید کی بات سمجھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام اسی دھرتی میں آ گئے، اپنے قوم کی اصلاح کرنے لگے، اور جب اس کا ظلم بڑھتا گیا تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا موسیٰ اپنی قوم کو لے کر نکل جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم بنو اسرائیل کو جمع کیا اور راتوں رات وہاں سے نکلے۔ راستے میں دریا حائل ہے اور صبح کی پو پھٹتے ہی فرعون کو خبر ہوتی ہے، بھی اپنے لشکریوں کو، قبطیوں کو لے کر پیچھا کرتا ہے۔ سامنے دریا، پیچھے فرعون کا لشکر،
مسلمان کہنے لگے، اس وقت کے مسلمان کہنے لگے موسیٰ انا لمدرکون، آپ نے تو ہمیں مار ڈالا، آپ نے تو ہمیں مار ڈالا، پکڑ لیے جائیں گے، ہم دھر لیے جائیں گے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا غم نہ کرو، مت ڈرو، ہمارے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہمارے ساتھ۔ اللہ کا حکم، موسیٰ دیکھتے کیا ہو، اپنی عصا مارو تو صحیح۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اس دریا پر پڑتی ہے اور وہ دریا راستہ بنا دیتا ہے، خشکی کے راستے نظر آ گئے اور موسیٰ علیہ السلام اس میں چل پڑے، آپ کے قوم بنو اسرائیل بھی پار کر گئی۔ اتنے بھی فرعون آیا، اس کے لشکری آئے، ارے دریا میں راستے، کشتی تو ہے نہیں، سوکھا راستہ۔ اگر موسیٰ اور اس کی قوم کو یہ دریا پار کر سکتا ہے، وہ پار کر سکتے ہیں دریا، اور یہ دریا ان کو اجازت دے سکتا ہے، تو یہ تو میرے انڈر آبزرویشن چل رہا ہے، بہ رہا ہے، مجھے کیوں نہیں پار ہونے دے گا؟ چلو ہم بھی چلتے ہیں۔ آؤ نتاؤ، فرعون بھی اسی میں کود پڑا، قبطی بھی اسی کے پیچھے ہو لیے۔ موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل نکلے تھے کہ اتنے میں فرعون اور قبطی بیچ میں آ گئے۔ اللہ نے کہا اے دریا مل جا۔ اللہ، آپ میرے بھائی ہو، قرآن کی آیت پڑھیے، وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ فرعون، حامان، اس کے لشکریوں کو ہم وہی چیز دکھائیں گے جس سے وہ ڈرا کرتے تھے۔ اللہ نے اسی چیز کو ان کے لیے سامان ہلاکت بنا دیا، پوری قوم نصف نابود ہو گئی۔ اللہ نے موسیٰ اور بنو اسرائیل بارض مصر سونپ دیا، وارث بنا دیا۔ اللہ، میرے بھائی میں پوچھتا ہوں کہ آج وہ رب نہیں ہے؟ یقیناً وہی رب ہے جس نے موسیٰ کی مدد کی تھی، موسیٰ کے ماننے والوں کی مدد کی تھی، لیکن اس لیے کہ وہ توحید والے تھے۔ آج یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ اس ملک ہندوستان میں ایک بڑا جتھا مسلمانوں کا شرک میں مبتلا ہے، مزاروں پر ماتھے ٹیک رہا ہے، اہل قبر کے نام کی قربانیاں پیش کر رہا ہے، ان کے نام کی نظریں مان رہا ہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں مرد اور خواتین جو جا کر ان سے اولاد تک مانگ رہے ہیں کہ سب کو آپ دے رہے ہیں، ہمیں بھی دے دیں۔ اللہ اکبر، میرے بھائی ایسے واقعات۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان بھائی اور بہنوں کو اس کھلے ہوئے عظیم شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے ہمیں تنہائی میں اور جہاں بھی موقع ملے مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہم سب کا دل تیری دو انگلیوں کے درمیان، تو ہمارے دل کو بھی الٹتا پلٹتا ہے۔ اللہ، یہ کفار و مشرکین، یہ برہمنزم کے دعوے دار، اللہ ان کا بھی دل تیری دو انگلیوں کے درمیان، تو چاہے تو اسے بدل سکتا ہے، اللہ اسے پھیر سکتا ہے، اللہ تو بدل دے حالات کو، اللہ تو پھیر دے، بدل دے۔ یہ ہوائیں جو ہمارے خلاف چل رہی ہیں، اللہ ان کو ہمارے موافق چلا دے۔ اگر ہم یہ دعا کریں گے انشاءاللہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی، لیکن شرط یہ کہ ہم شرک سے توبہ کر لیں، توحید کے ماننے والے بن جائیں، اور اس کے جو تقاضے اسے پورا کرنے والے بن جائیں، اور دعوت کی راہ میں چل پڑے۔ جہاں جہاں بھی لوگ شرک اور کفر میں مبتلا ہیں ہم انہیں بتائیں، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں انہیں جگائیں، تو انشاءاللہ اس ملک میں تبدیلی آئے گی۔ اب یہ بھی میرے بھائیو آسٹریلیا کا معاملہ آپ نے دیکھا ہے، دعاؤں کا اثر میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آسٹریلیا میں اتنی زبردست آگ لگی، وہاں کا جنگل بالکل ویران ہوا جا رہا تھا، کروڑوں کی تعداد میں درندے چرندے پرندے تمام کے تمام ہلاک ہو رہے تھے، اور ہوئے۔ وہاں کے لوگ بھی ان مسموم ہواؤں سے بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے، لیکن میرے بھائیو چند اللہ کے توحید کا گن گانے والے بندے نکلے اسی آسٹریلیا کی سرزمین، اسی یورپ میں، اور انہوں نے جا کر کے میدان میں استسقاء کی نماز پڑھی، اللہ سے دعائیں مانگی ہیں، اور وہی 1.5 سے 2 گھنٹہ کی نماز اور دعا اس قدر پر تاثیر تھی کہ میرے بھائیو اللہ رب العالمین نے آسمان کے دہانے کھول دیے، اور آسمان اس قدر برسا کہ جلتا ہوا یہ جنگل بالکل خاموش ہو گیا۔ مجھے بتاؤ کیا کسی حکومت میں دم تھا کہ اپنے ہیلی کاپٹر بھیج کر اتنی بڑی آگ کو بجھا پاتا؟ لیکن نہیں، دعا کی تاثیر ایسی تھی کہ اللہ رب العالمین نے آنن فانن اس بڑی آگ کو بالکل خاموش کر دیا۔ میرے بھائیو ہمیں بھی اللہ سے دعا مانگنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں میں تاثیر پیدا فرمائے۔ اللہ ہمیں جو لوگ شرک اور کفر کی وادیوں میں اب تک بھٹک رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں توحید کی راہ دکھا دے۔ اللہ اگر ہمارے اعمال
برے ہیں تو اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ اسلام ایمان اور توحید پر قائم رکھ. اللہ ہمارا جب خاتمہ ہو تو اسی ایمان اور توحید پر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کچھ سوالات آئے ہیں، دیکھیے اسی کے پیش نظر ہم نے یہاں پر روک دیا ہے معاملہ. ٹھیک ہے، چلتے چلتے ان سوالات کے جوابات مختصر میں دے دیتا ہوں. عورتیں اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے NPR سے کے خلاف کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ ایجیٹیشن، احتجاج اور پروٹیسٹ یہ ہم مسلمانوں کا منہج نہیں رہا ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں رہا. نہ کبھی ہم خود اس بات کو مناسب سمجھتے رہے کہ روڈوں پر نکلے اور اس طرح کا احتجاج ہو، اور نہ ہم نے عورتوں کو اس کی اجازت دی. لیکن میرے بھائیوں مجھے کہنے دیجیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار ایسرہما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو ایسی چیزوں کا آپشن دیا جاتا کہ دو میں سے ایک کو چننے کی پڑی ہلکی مصیبت چنتے، آپ کیا چنتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ اگرچہ ایجیٹیشن، احتجاج آپ نہیں کرتے تھے، آپ کا منہج نہیں تھا، بلکہ آپ روکا کرتے تھے. پر آج حالات ایسے یہ ہیں کہ ظالمانہ قانون اگر رک سکتا ہے تو ہمارے احتجاج کی وجہ سے، ہمارے پروٹیسٹ کی وجہ سے، تو ایسے میں اس بڑے عذاب سے بچنے کے لیے یہ ہلکی پریشانی آپ چاہیے. آپ خود نکلو اور حجاب و نقاب کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر ان خواتین کے نکلنے پر، کیونکہ یہاں کے پردھان سیوکوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم خواتین کی عزت و آبرو کے محافظ ہیں، ہم ان کے حقوق کے محافظ ہیں، اسی لیے ہم نے طلاق والا قانون بنایا ہے، اس لیے کہ ہم ان پر دیا کرتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ خواتین اگر نکلیں اور اپنی آواز پہنچائیں اس احتجاج کے ذریعے سے پرامن دائرے میں، ممکن ہے ان کے دلوں میں نرمی آئے اور ایک اچھا رزلٹ آئے. تو میرے بھائیوں یہاں معاملہ ایسا نہیں ہے جس کو بلیک اور وائٹ کہا جائے، یہاں معاملہ وقت کے تقاضے کا ہے. اگر واقعی اس بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے، اس چھوٹی پریشانی کو کرنے پر اس بڑی مصیبت سے ہم بچ سکتے ہیں تو بالکل اس کی اجازت اسلام دے رہا ہے. ہماری بہنوں کو بھی اس بات کی اجازت بالکل مل سکتی ہے. اگر واقعی ان کے نکلنے پر یہ تبدیلی آنے کی امید ہے تو ایسا کیا جا سکتا ہے. لیکن it is not our routine, it is not our manhaj. یہ ہمارا منہج نہیں، یہ ہماری روٹین نہیں ہے، لیکن یہ وقت کا تقاضا ہے جو ہمیں آواز دے رہا ہے اور اس پر ہم لوگ کہہ رہے ہیں. تو خواتین جو آج شاہین باغ میں بیٹھی ہوئی ہیں یا شاہین باغ کی طرح اور شہر کے اور کنٹری کے دوسرے علاقوں میں بیٹھی ہوئی ہیں، میں سمجھتا ہوں اس کا اللہ نے چاہا تو ایک اچھا رزلٹ آئے گا اور ان کی آنکھیں برباد نہیں جائیں گی. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ جس علاقے میں بھی یہ بیٹھی ہوئی ہوں ان کو پروٹیکشن دیا جائے، ان کے کھانے پینے کا اچھا نظم ہو، اور اسی طرح سے دوسری اور آفات اور مصیبت جو آ سکتی ہیں ان صنف نازک کے ان خواتین کو ہم اچھی طرح سے پروٹیکشن دیں، اور اس دائرے میں رہتے ہوئے اگر یہ احتجاج کرتی ہیں تو انشاءاللہ یہ گنجائش والی بات ہے. کیا عورتیں ریلی میں شرکت کر سکتی ہیں، بلند آواز میں نعرے لگا سکتی ہیں؟ دیکھیے پیسفل پروٹیسٹ، آپ کسی جگہ بیٹھ جائیں اور وہاں سے آپ کے بینروں کے ذریعے یا کسی انٹرویو کے ذریعے کیمرے کے تھرو یہ بات اگر پہنچائی جاتی ہے حکومت تک، کسی چینل کے ذریعے یا اس طرح کسی یوٹیوب چینل کے ذریعے وغیرہ وغیرہ، تو بس آپ کا کام آواز پہنچانا ہے کہ ہم اس سے ناراض ہیں اور آپ خواتین کے حقوق کی لڑائی کے لیے اپنے آپ کو ایک بڑا کہہ دیجیے لیڈر مانتے ہو، تو آپ ہمارے حقوق کیوں نہیں دیتے؟ بس. لیکن ریلیوں میں نکلنا اگر اس سے بچا جائے، کیونکہ ریلیوں میں عام طور سے دیکھیے جہاں مکس گیدرنگ ہو، مرد ہوں عورتیں ہوں، تو بہرحال وہاں پر شیطان بھی اپنا کام کرتا ہے. لیکن اگر پیسفل پروٹیسٹ کے لیے کسی میدان میں جمع ہو جائیں، کسی علاقے میں بیٹھ جائیں اور وہاں ان کے لیے اچھی طرح کھانے پینے کا انتظام ہو، ان کے لیے بیت الخلا وغیرہ کا اچھا انتظام ہو، نظم و حجاب اور تمام چیزیں اس دائرے میں رہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ پیسفل پروٹیسٹ اس کی گنجائش ہے اور علماء اس کے خلاف نہیں ہے. لیکن ریلی میں چلنا، ایک لمبا مارچ کرنا اور نعرے لگانا جہاں مرد اور عورتیں ایک ساتھ ہوں اور اس طرح سے مکس گیدرنگ ہو، بہرحال اس سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ وہاں ایک تیسرا فریق جو ہمارا دشمن ہے جسے ہم شیطان کہتے ہیں، وہ اپنا رول نبھانے کی کوشش کرتا ہے یا کر سکتا ہے.
اور عورتیں اس قانون کے خلاف دھرنے پر بیٹھ سکتی ہیں اگر وہاں پردے کا اہتمام ہو؟ جی میں سمجھتا ہوں اس سوال کا جواب بھی میں نے دے دیا ہے۔ دوسری بہن کا سوال ہے یا بھائی کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی اگر کسی کے نام میں اے ای کا فرق ہوگا تو بھی ہمیں صحیح کرانا ہوگا یا نہیں؟ کیا اس کا بھی فرق ہمیں بھاری پڑ جائے؟ دیکھیے ایسا ظالم قانون ہے، کیا سوال یہ آ رہا ہے کہ اے اور ای احمد ہے تو AHMED یا MAD؟ اگر یہاں پہ آدھار میں MAD ہے احمد اور وہاں پر کیا کہتے ہیں آپ کے دوسرے ووٹر آئی ڈی میں MED ہے تو کیا ہوگا؟ جی میچ نہیں کھائے گا، میچ نہیں کر رہا ہے۔ یہ ظالم یہی تو چاہتے ہیں، آپ تمام اپنی تیاریوں کے ساتھ جائیے، یہی سب وہ دیکھ کر آپ کا پیپر ریجیکٹ کر سکتے ہیں، آپ کے قانون کے پیچھے جائیں۔ اور یہ قانون اگر واقعی وہ لاگو کر سکیں تو پھر سب کچھ آپ کے پاس ہے۔ اس کے باوجود چونکہ یہاں پر تو معاملہ جبر کا ہے، یہااں معاملہ ڈکٹیٹرشپ کا ہے، یہاں تانا شاہی کا ہے، بہت سی بڑی بات ہے۔ اسی لیے میرے پہلے کی تقریر میں بھی آپ نے سنا کہ ظلم پر کبھی بھی ہمیں سہمت نہیں ہونا ہے، ہمیشہ آواز میں آواز ملا کر ہمیں ان کے خلاف پروٹیسٹ کرنا ہے اور احتجاج میں شامل رہنا ہے۔ NPR ہو یا NRC ہو یا CAA ہو، ہم کسی بھی قیمت پر اپنا پیپر 9 دینے کو تیار ہیں، نہ ان کے NPR سے ہم راضی ہیں۔ اگر ہم واقعی اس طرح سے ایک جٹ ہو کر اپنی آواز ملاتے رہے اور پہنچاتے رہے تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن انہیں گھٹنے ٹیکنے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے۔ جی اور کوئی سوال ہے؟ جی بھائیو کوئی سوال ہے؟ نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں نے جو باتیں سنی ہیں اور ملک کے جیسے کچھ حالات ہیں اس کے تعلق سے جن ذمہ داریوں کی طرف یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع ہوں اور اپنے اعمال پر ہم اظہار شرمندگی کرتے ہوئے اللہ سے توبہ کر لیں، اسی طرح اتحاد کا ثبوت دیں اور اللہ سے دعائیں بھی مانگتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ان ذمہ داریوں کو اچھی طرح نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں بہت مشکور ہوں IIC کے ذمہ داران کا اور یہاں کے تمام علماء کا، اسی طرح تمام سامعین کا کہ آپ نے بھی وقت نکالا اور دین سیکھنے کے لیے وقت اور حالات کے پس منظر میں کون سا اسٹیپ لیا جائے آپ نے اس کے لیے وقت نکالا ہے، قربانی دی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس قربانی کو قبول فرمائے، ہم سب کے لیے اسے نفع بخش بنائے اور ہم سب جس طرح یہاں متحد ہو کر کے اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں اتحاد کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا